السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پڑھا کہ اس کا پڑھنا نماز میں لازم ہے، اگر کوئی نماز میں وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ آج ہم رکوع کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد کوئی سورت ملا لی جائے تو پھر انسان رکوع میں جاتا ہے۔ رکوع میں کیسے جانا چاہیے اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھانے چاہیے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی ایک ٹانگ پہ یا دوسری پہ یا ڈھیلے ڈھالے نہیں، بلکہ اسٹریٹ، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی جو تکبیر تحریمہ میں، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے، اور ہم نے اس وقت پڑھا تھا کہ کندھوں کے برابر بھی لے جا سکتے ہیں اور اوپر کان کی لو تک بھی۔ پھر جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رکوع پہ جاتے ہوئے پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ پھر جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر، یعنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں کے اوپر نہ اس سے نیچے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ بس وہ ایسے ہی سیدھے ہاتھ بس رکھ چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ نیچے لے جاتے ہیں۔ تو آپ دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھتے اور صحابہ کو اسی کا حکم دیتے۔ پھر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے اور بازو تانت کے رکھتے، یعنی بازو اسٹریٹ ہوتے، پکڑ کے اسٹریٹ۔ عباس بن سہل کہتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ جمع تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا۔ تو ابو حمید نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ نے رکوع کیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں پکڑے ہوئے ہوں، یعنی صرف آپ نے گھٹنوں پر رکھ نہیں دینے ہاتھ، بلکہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا، یعنی سیدھا اسٹریٹ رکھا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا، یعنی چپک کے نہیں کیا رکوع، بلکہ ہاتھ ہٹا کے رکھے، گھٹنے پکڑ کے رکھے، اور کمر سیدھی رکھی، انگلیوں میں فاصلہ رکھا، ایسے کر کے نہیں پکڑنا بلکہ نیچرل انداز میں جتنا ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آپ جب رکوع کرتے تو اپنے ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے، سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا۔ یہ میرا ہاتھ دیکھیے کہ سیدھی میں کھڑی۔ پھر رکوع کیا تو اس طرح بالکل اسٹریٹ، نہ تو سر جھکا ہوا یوں اور نہ وہ یوں، بلکہ کمر اور سر ایک ہی سیدھ میں ہو، ٹھیک ہے، کمر اور سر ایک سیدھ میں ہو۔ آپ دوسروں کو کر کے دکھا سکتے ہو، دوسرے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اینگل درست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے، رکوع کے دوران نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکا دیتے اور نہ بلند رکھتے، بلکہ اعتدال سے رکوع کرتے، اور جب رکوع مکمل ہو جاتا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ کا حکم ہے کہ جب رکوع کرو تو اپنی کمر بچھا لو۔ بچھا لو کا مطلب ہے سیدھی رکھو، بچھی ہوئی، اوپر اٹھی ہوئی نہیں، جھکی ہوئی نہیں، بچھی ہوئی، اور اپنے رکوع کے لیے اس کو خوب ٹھہرا لو، یعنی ایک جگہ ٹھہرنا بھی چاہیے، ہلتے جلتے نہیں رہنا چاہیے۔ کمر اس طرح سیدھی رکھنا کہ پانی بھی ٹھہرا رہے، یعنی آپ کی کمر اتنی سیدھی ہو جیسے میز بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگر ایک گلاس پانی رکھے تو وہ گرے نہ، یعنی اتنی سیدھی ہو۔ اگر ٹیڑھی ہوگی تو گلاس نہیں ٹکے گا، اوپر اٹھی ہوئی ہوگی یا نیچے زیادہ جھکی ہوئی ہوگی، دونوں صورتوں میں۔ تو ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتدال سکھایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں اطمینان سے رکوع کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اللہ اکبر کر کے نیچے گئے اور ابھی ٹکے نہیں کہ واپس اٹھ گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور ہل جل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا
جو اپنا رکوع اور اپنا سجدہ پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسے ہی نماز پہ مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا۔ تو اس لیے بہت سیریس میٹر ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا طریقہ درست کریں اور ان کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروا لیں، اور جہاں غلطیاں ہیں ان کی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اصلاح بھی کریں۔ رکوع ایک بہت ہی اہم یعنی ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، سجدے اور اتحیات اور قیام کے درمیان کی چیز، یعنی بیسک پلر ہے، اور اس کی درستگی پر نماز کی درستگی کا انحصار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی مرفوعاً مروی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو، یعنی صحیح طور پر رکوع ادا نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز کا چور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ نہ وہ اپنا رکوع پورا کرے اور نہ ہی اپنے سجدے پورے کرے، یا کہا کہ رکوع اور سجدے میں وہ اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیحات ہیں۔ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے کلمات ادا کرنے چاہیے، قرآن کی قرأت نہیں کرنی چاہیے، یعنی تسبیح پڑھنی چاہیے، اور کم از کم 3 بار، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ 10 بار کر سکتے ہیں، 20 بار کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے، لیکن منیمم کیا ہے 3 بار، 3 times تو لازم ہے۔ اور کمال اس کا ہے 10 بار پڑھنا، یعنی اگر کوئی 10 بار پڑھتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عمدہ فعل اختیار کرتا ہے۔ خاص طور پر آج کل جیسے قیام اللیل ہے اور آپ کو طویل نماز پڑھنی ہوتی ہے تو صرف کھڑے ہو کر ہی طول نہ پکڑے بلکہ رکوع میں بھی زیادہ تسبیحات کہیں، عام معمول سے ہٹ کر۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو کہتے سنا کہ میں نے اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی، تو ہم نے ان کے رکوع میں 10 تسبیحوں کا اور سجدے میں بھی 10 تسبیحات کا اندازہ لگایا۔ تو یہاں 10 کا لفظ ملتا ہے۔ سب نے بچپن سے کیا سن رکھا ہے؟ بس 3 بار پڑھنے، اور زیادہ زیادہ پھر کیا بتا دیتے ہیں کہ یا 5 یا 7 ٹائم، 10 تک نہیں جاتے، اور لمٹ ہی نہیں، اس تک تو کوئی جاتا ہی نہیں۔ تو یہ معلومات وہ ہیں جو عوام الناس کو پتہ نہیں، شاید خواص کو پتہ ہوں جن کی نمازیں بہت اچھی ہیں اور وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن علم سیکھتے رہنا چاہیے کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ رب زدنی علما۔ اور یہ بھی کمال میں سے ہے کہ قیام کے مثل رکوع میں تسبیحات پڑھی جانی، جتنی دیر آپ کھڑے ہوئے ہیں اتنی دیر کا رکوع کریں اور اتنی دیر کا سجدہ کریں اگر پاسبل ہو۔ یہ آپ تنہائی میں تو کر سکتے ہیں، جب آپ جماعت کرا رہے ہوں تو اس وقت ایسے کام نہ کریں، کیونکہ آپ تو اکیلے کر کر کے اپنا اسٹیمنا بلڈ کر چکے ہیں کہ بہت دیر آپ رکوع کر سکتے ہیں، بہت دیر آپ سجدے میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن جن کو عادت ہی نہیں، جو تو صرف ہلتے جلتے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کو آپ نے اتنی دیر روک لیا تو ان کا سانس بند ہو جائے گا، پھر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو مشکل ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ اس میں آپ عام روٹین کا طریقہ اختیار کریں، یعنی تسبیحات کی حد تک، باقی اپنی پوزیشن اور رکوع کا طریقہ وہ سب درست ہونا چاہیے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے میں غور کیا تو میں نے پایا کہ آپ کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا اپنے رکوع کے بعد معتدل ہونا، پھر آپ کا سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر آپ کا سجدہ اور آپ کا اس کے بعد بیٹھنا سلام کے درمیان اور نماز سے فارغ ہونے تک تقریباً برابر تھے، یعنی جتنا قیام اتنا رکوع، اتنا کھڑے ہونا، پھر اس کے بعد اتنا ہی سجدہ، پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنا بیٹھنا، پھر اس کے بعد اتحیات آخر تک بھی اتنی دیر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ
یہ سارے ٹائمنگز برابر کیسے ہو سکتے؟ کبھی تو ایسے ہم پڑھ ہی سکتے ہیں نا اگر ہر روز کی عادت نہیں بھی. وہ صورت میں جب ہمیں دعائیں بھی زیادہ آتی ہوں یا کچھ دعائیں ہم ریپیٹ کر کر کے پڑھ رہے ہوں. تو اسی لیے یہ کتاب آپ کو نماز کے اذکار دی گئی ہے تاکہ اس میں تسبیحات کی جو مختلف ورژنز ہیں وہ آپ سیکھ لیں، اور اگر وہ سب نہ بھی ہو سکے تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کثرت کر دیں. یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں جیسے رب اغفر لی پڑھا جاتا ہے تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے رہے. پھر دوسرا سجدہ، پھر سجدے میں دعائیں، یعنی سجدے میں تسبیحات کے علاوہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی. اسی طرح جب آپ نے التحیات آخر تک پڑھا، اب اس کو طول کیسے دیں، وہ لمبا کیسے ہو، تو پھر دعائیں زیادہ. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز خوبصورت ہو جائے گی. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہاں بھی دعا ہے، یعنی ہر سٹیپ پہ دعائیں ہیں. نماز ہے ہی دعا، یا اللہ کی تعریف ہے یا کچھ حصہ درود شریف ہے، باقی سب دعائیں ہیں. کس پہ احسان کرتے ہیں نماز پڑھ کے؟ پھر ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، دعائیں ہی دعائیں مانگتے جاتے ہیں. تو اس میں بہت ویرائٹی ہے دعاؤں کی. جتنی اللہ توفیق دے یاد کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں گی. اگر عام دنوں میں آپ کی مصروفیت زیادہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ رمضان میں، سارا رمضان مصروف ہے تو ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں، اگر ساری طاق راتیں مصروف ہیں تو ایٹ لیسٹ لیلۃ القدر میں. یعنی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو کچھ ایکسٹرا کرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.